کیا کبھی آپ نے سوچا ہے کہ پرانے زمانے میں جنگیں کیسے لڑی گئی تھیں؟ سن 1096 میں تقریباً 40,000 پیپل کرسیڈ کا لشکر بازنیتیوں کی مدد کے لیے روانہ ہوا۔ صلیبیوں نے اینٹیوچ تک پہنچنے کے لیے ہر ممکن کوشش کی، مگر یہ شہر بہت بڑا تھا اور پورے شہر کا گھیراؤ کرنے کے لیے صلیبی فوج کم پڑ رہی تھی۔ 1998 کی رات کچھ صلیبی اینٹیوچ شہر کے چند غداروں کو رشوت دے کر شہر کے اندر داخل ہوئے۔ طرف آس پاس مقیم مسلم کسانوں نے بھی ان صلیبیوں کا کھانا پینا بند کر دیا تھا۔ تو نعمان نامی شہر میں داخل ہو کر مسلمانوں کا خوب خون بہایا، یہاں تک کہ کئی دنوں سے بھوکی صلیبی فوج مسلمانوں کو ذبح کر کے ان کا گوشت کھاتی رہی۔ اب یروشلم فتح کرنے کے بعد زیادہ تر صلیبی اپنے اپنے یورپین ملک میں روانہ ہو گئے تھے اور صرف ایک صلیبی دستہ ہی یروشلم کی حفاظت کے لیے موجود رہا۔ اس دوران ایک صلیبی لیڈر نے گستاخی رسول کی غلطی بھی کی، جس کی وجہ سے صلاح الدین ایوبی نے اسے خود اپنے ہاتھ سے ذبح کر کے پورے مغرب کو یہ پیغام دیا کہ اب اگر دوبارہ کسی نے ایسی غلطی کی تو اس کا بھی یہی انجام ہوگا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو 21ویں صدی میں تو کئی جنگیں ہماری نظروں کے سامنے چل رہی ہیں۔ اور ان کے نتیجے میں کیا کیا نقصانات ہو رہے ہیں وہ بھی آپ کے سامنے ہیں، جیسے رشیا اور یوکرین کی وار، اسرائیل کی جانب سے فلسطین پر کیا جانے والا جینوسائیڈ، اور انڈیا پاکستان کی وار بھی ابھی دیکھ رہے ہیں۔ لیکن کیا کبھی آپ نے سوچا ہے کہ پرانے زمانے میں جنگیں کیسے لڑی گئی تھیں؟ خاص طور پر کئی سو سال پہلے جو مذہبی جنگیں ہوئیں، ان کے اثرات آج تک دیکھنے کو ملتے ہیں۔ آج کی اس ویڈیو میں ہم کئی سو سال پہلے لڑی جانے والی مذہبی جنگوں کا ذکر کریں گے، جن کا ذکر قرآن اور احادیث میں موجود ہے۔ ہم جانیں گے کہ صلیبیوں نے مسلمانوں کے خلاف جنگوں کا آغاز کیسے کیا، جنگیں کب لڑی گئیں اور فتح شکست کا سامنا کسے کرنا پڑا، اور بیت المقدس کے اندر کیسے داخل ہو کر مسلمان ریاست کے ایک دلیر سپہ سالار نے انہیں کیسے گھسیٹ کر اس پاک سرزمین سے باہر نکال دیا۔ دوستو یہ سب جانتے ہیں آج کی اس ویڈیو میں، اور آگے بڑھنے سے پہلے اگر آپ نے ابھی تک میرے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو اسے پلیز سبسکرائب کر دیں اور ویڈیو کو لائک کر دیں، تاکہ اسی طرح کی آنے والی انفارمیٹیو ویڈیوز آپ تک پہنچتی رہیں۔ اب دوستو واپس ٹاپک پر آتے ہیں اور شروع کرتے ہیں کہ مڈل ایسٹ کا دور تھا۔ اس وقت یورپ اور مڈل ایسٹ کئی مسلم اور عیسائی ریاستوں میں بٹ چکے تھے۔ مشرقی یورپ اور اناطولیہ پر ایک طاقتور عیسائی ریاست کی حکومت قائم تھی، جسے رومن امپائر یا بازنطینی سلطنت کہا جاتا تھا۔ مگر 11ویں صدی میں جب ایک طاقتور سلجوق سلطنت ابھر کر سامنے آئی تو بازنطینی سلطنت خطرے میں پڑ گئی۔ دوستو سن 1071 میں مذہبی ریاستوں کے درمیان ایک زبردست جنگ ہوئی، جسے بیٹل آف مینزیکٹ کا نام دیا گیا، اور اس جنگ میں بازنطینی سلطنت کو ترک سلجوق سلطنت کے ہاتھوں عبرتناک شکست کا سامنا کرنا پڑا، اور فتح کا یہ نتیجہ نکلا کہ اناطولیہ کا زیادہ تر علاقہ مسلمانوں کے قبضے میں چلا گیا۔ پھر سن 1095 میں ایک بازنطینی شہنشاہ نے مغربی عیسائی ریاستوں کے شہنشاہ یورپ عرب دوم کو خط لکھ کر مدد کی اپیل کی۔ چنانچہ مغربی ریاست کے شہنشاہ نے اپنے مقصد کی خاطر بازنطینی سلطنت کے لیے مدد کا فیصلہ کر لیا۔ یورپ نے فرانس کے ایک شہر کا رخ کر کے پادریوں کو ایک جگہ اکٹھا کر لیا اور ایک پرجوش تقریر کی۔ اس تقریر میں اس نے پادریوں کے جذبات کو ابھارا اور انہیں مجبور کر لیا کہ وہ مشرق میں اپنے عیسائی بھائیوں کے لیے ایک جنگ کا آغاز کریں۔
اس مہم کے دو بڑے مقاصد تھے۔ پہلا مقصد یہ تھا کہ بازنیتی سلطنت کو ترک سلجوق کی سلطنت سے تحفظ دلایا جائے، اور دوسرا مقصد یہ کہ 400 سال سے مسلمانوں کی سلطنت میں رہنے والا شہر یروشلم کو آزاد کر کے اپنے قبضے میں کر لیا جائے۔ اب پوپ کی تقریر کا اثر پورے یورپ میں پھیل گیا اور ہر عیسائی اس مہم میں حصہ لینے کے لیے کھڑا ہو گیا۔ اس مہم میں حصہ لینے والے صلیبی جنگجوؤں کو کروسیڈرز کا نام دیا گیا۔ اس مہم کو دو حصوں میں تقسیم کیا گیا۔ پہلے میں عام شہری شامل تھے، جن کا لشکر نہ تو زیادہ طاقتور تھا اور نہ ہی یہ لوگ جنگ لڑنے کا کوئی خاص ہنر جانتے تھے۔ اس لشکر کو پیپل کرسیڈ کا نام دیا گیا، جبکہ دوسرے حصے میں مغربی ریاستوں کے تجربہ کار سپاہی اور جنگجو شامل تھے۔ اب مئی سن 1096 میں تقریباً 40,000 پیپل کرسیڈ کا لشکر بازنیتیوں کی مدد کے لیے روانہ ہوا۔ اس لشکر میں شامل غیر تجربہ کار سپاہیوں نے ہنگری پہنچ کر اپنے ہی عیسائی بستیوں کو لوٹ مار کر قتل و غارت کا نشانہ بنایا۔ اب جب آخر کار یہ لشکر مسلمانوں کی سرحد تک پہنچا تو مسلمان ریاست کے ہاتھوں انہیں عبرتناک شکست کا سامنا کرنا پڑا۔ دوسری طرف مغربی تجربہ کار لشکر بھی قسطنطنیہ کی جانب رواں دواں تھا۔ یہ لشکر تجربہ کار سپاہیوں اور ہتھیاروں سے لیس تھا، اور ہر مغربی ریاست کا شہنشاہ اپنے اپنے دستے کی قیادت میں مصروف تھا۔ ان تمام دستوں کا مقصد قسطنطنیہ پہنچ کر ایک جگہ پر جمع ہونا اور پھر ہولی لینڈ یعنی کہ یروشلم پہنچ کر اس سرزمین پر قبضہ کرنا تھا۔ اب جب یہ مغربی لشکر بازنیتی سلطنتوں تک پہنچا تو بازنیتی ان کی اتنی بڑی تعداد دیکھ کر اپنے ہوش کھو بیٹھے۔ چنانچہ اس لشکر کو کشتیوں کے ذریعے اناتولیا کی سرزمین تک پہنچا دیا گیا۔ اب دوسری طرف مسلم سلطنتیں اندرونی انتشار اور آپسی جنگوں میں مصروف تھیں، اور ان کے وہم و گمان میں بھی نہیں تھا کہ ان پر حملہ آور ہونے کے لیے اتنا بڑا لشکر ان کے دروازے تک آ پہنچا ہے۔ کروسیڈرز کو اپنی پہلی فتح سرحدی شہر نائسیا میں ملی، لیکن جب یہ لشکر اناتولیا کے شہر ڈوریلیم پر حملہ کرنے کے لیے پہنچا تو ایک سلجوقی سلطنت نے ان پر ایک مضبوط حملہ کر دیا، مگر چونکہ مغربی لشکر بہت بڑا تھا اور جب اسے فرانسیسی دستے کی بھی سپورٹ حاصل ہوئی تو سلجوقی سلطنت کو مجبوراً پیچھے ہٹنا پڑا۔ اب اکتوبر سن 1097 کو صلیبی لشکر یروشلم سے صرف ایک قدم دور اینٹیوچ شہر میں پہنچ چکا تھا۔ دوستو یاد رہے کہ صلیبیوں کے لیے ان کے مقصد یروشلم تک پہنچنے کے لیے یہ شہر مسلم سلطنت کا آخری مضبوط مقام تھا۔ صلیبیوں نے اینٹیوچ تک پہنچنے کے لیے ہر ممکن کوشش کی، مگر یہ شہر بہت بڑا تھا اور پورے شہر کا گھیراؤ کرنے کے لیے صلیبی فوج کم پڑ رہی تھی۔ تقریباً 8 ماہ تک صلیبی اس شہر کا محاصرہ کرتے رہے اور اس دوران خوراک کی شدید قلت بھی پیدا ہو چکی تھی، جس وجہ سے بے شمار صلیبی فوجی تو جان سے بھی ہاتھ دھو بیٹھے تھے۔ اسی دوران سلجوقی سلطنتوں نے صلیبی محاصرے کو توڑنے کے لیے کئی حملے بھی کیے، مگر وہ ناکام رہے، اور مارچ سن 1098 بحر روم کے راستے ایک صلیبی لشکر ان کے لیے خوراک کا ساز و سامان لے کر پہنچا۔ پھر 3 جون سن 1998 کی رات کچھ صلیبی اینٹیوچ شہر کے چند غداروں کو رشوت دے کر شہر کے اندر داخل ہوئے، اور یوں یہ پورا لشکر شہر کے اندر داخل ہونے میں کامیاب ہو گیا۔ اب صبح ہوتے ہی صلیبی فوج نے مسلمانوں کا قتل عام شروع کر دیا۔ ہر طرف خون کی ندیاں تھیں۔ ان کا مقابلہ کرنے کے لیے کئی سلجوقی دستے سامنے آئے اور ان کی آپس میں خوب جنگ ہوئی، لیکن جب صلیبی لشکر کی تعداد میں مزید اضافہ ہوا تو انہوں نے سلجوق فوج کو بھاگنے پر مجبور کر دیا۔
اب دوستو یہ وہ وقت تھا جب طاعون کی وبا اپنا زور پکڑ چکی تھی، جس وجہ سے سینکڑوں صلیبی فوجی ہلاک بھی ہوئے، اور ان کی ہلاکتوں میں صلیبی فوجی دستوں کے اہم لیڈرز بھی شامل تھے۔ یہی وجہ تھی کہ ان لیڈروں کی موت کے بعد صلیبی دستوں کا اتحاد خطرے میں پڑ چکا تھا، جبکہ دوسری طرف آس پاس مقیم مسلم کسانوں نے بھی ان صلیبیوں کا کھانا پینا بند کر دیا تھا۔ مگر صلیبی فوج نے ہار نہ مانی اور مرت النعمان نامی شہر میں داخل ہو کر مسلمانوں کا خوب خون بہایا، یہاں تک کہ کئی دنوں سے بھوکی صلیبی فوج مسلمانوں کو ذبح کر کے ان کا گوشت کھاتی رہی، اور پھر یوں صلیبی فوج کی جنگ سے آدم خور کا پہلا واقعہ دنیا کے سامنے آیا۔ اب صلیبی فوج یروشلم کو لینے کے لیے بے چین تھی، لہٰذا سن 1099 میں بچے کچے صلیبی لیڈروں نے اپنے دستوں کو حکم دیا کہ وہ اپنا رخ یروشلم کی جانب کر لیں۔ اب یہ سارے صلیبی قافلے یروشلم کی جانب رواں دواں ہیں۔ راستے میں سلجوق سپاہیوں نے انہیں روکنے کی ہر ممکن کوشش کی، یہاں تک کہ ترک کسانوں نے ان کے راستے میں رکاوٹ ڈالنے کے لیے اپنی فصلوں تک کو جلا ڈالا، مگر کئی مہینوں سے اپنے مقصد تک پہنچنے والا یہ قافلہ اب صرف چند قدم کی دوری سے کیسے واپس لوٹ سکتا تھا۔ آخر کار 7 جون سن 1099 کو صلیبی قافلہ یروشلم پہنچ ہی گیا۔ دوستو مقدس شہر کا نظارہ کر کے یہ صلیبی فوجی زمین پر گر پڑے اور رونے لگ پڑے۔ اب جب یہ صلیبی فوج وہاں پہ پہنچی تو انہوں نے پایا کہ یروشلم کا زیادہ تر علاقہ بنجر ہو چکا ہے، جس وجہ سے یہاں کھانے پینے کی کافی قلت محسوس کی گئی، یہاں تک کہ کنوؤں میں جو پانی تھا وہ بھی زہر آلود تھا۔ 13 جون کو اس شہر پر پہلا حملہ کیا گیا، جبکہ آخری حملہ صلیبی دستوں کی جانب سے 15 جون سن 1099 کو کیا گیا۔ یہ حملہ شہر کے دونوں اطراف سے کیا گیا تھا۔ ان کے راستے میں جو بھی مسلمان یا یہودی بچہ، عورت یا مرد آتا تو وہ اسے بے رحمی سے ذبح کر ڈالتے، یہاں تک کہ مسجد اقصیٰ اور ٹیمپل ماؤنٹ میں پناہ لینے والے مسلم شہری بھی ان کے ظلم و ستم سے بچ نہ سکے۔ اب مغربی لشکر جو کہ بعض نیتیوں کی مدد کے لیے نکلا تھا، اپنے مقصد میں کامیاب ہو کر یروشلم پر پوری طرح سے قابض ہو چکا تھا۔ اب یروشلم فتح کرنے کے بعد زیادہ تر صلیبی اپنے اپنے یورپین ملک میں روانہ ہو گئے تھے، اور صرف ایک صلیبی دستہ ہی یروشلم کی حفاظت کے لیے موجود رہا۔ جو علاقے فتح کیے گئے تھے ان سبھی میں صلیبی ریاستیں قائم کر دی گئیں۔ دوسری طرف مسلم ریاستیں جنہیں صلیبیوں کے ہاتھوں بری طرح سے شکست کا سامنا کرنا پڑا، وہ ان کافروں کا مقابلہ کرنے کے لیے خود کو ایک بار پھر سے تیار کر رہے تھے۔ دوستو یروشلم شہر مسلمانوں کے لیے ایک مقدس ترین مقام ہے، کیونکہ یہاں بیت المقدس موجود ہے، اس لیے مسلمانوں کے لیے اس پاک جگہ پر کافروں کا زیادہ دیر تک قیام ناقابل برداشت تھا۔ دوستو سن 1149 سے 1179 کے دوران مسلم ریاستوں اور صلیبی فوجوں کے درمیان خوب خون ریزی جنگیں ہوئیں، جن میں صلیبیوں کو انتہائی بری طرح سے شکست کا سامنا کرنا پڑا، اور اس شکست کی سب سے بڑی وجہ سلطان صلاح الدین ایوبی تھے۔ یہ وہ دلیر اور جرأت مند مسلم سپہ سالار تھا جو پوری مغربی فوج کے لیے اکیلا ہی کافی تھا۔ دوستو صلاح الدین ایوبی نے ایک ایک صلیبی کو پکڑ کر نہ صرف گھسیٹا بلکہ یروشلم جیسی مقدس جگہ سے باہر بھی پھینکا۔ اس دوران ایک صلیبی لیڈر نے گستاخی رسول کی غلطی بھی کی، جس کی وجہ سے صلاح الدین ایوبی نے اسے خود اپنے ہاتھ سے ذبح کر کے پورے مغرب کو یہ پیغام دیا کہ اب اگر دوبارہ کسی نے ایسی غلطی کی تو اس کا بھی یہی انجام ہوگا۔
سلطان صلاح الدین ایوبی کے آنے کے بعد صلیبیوں کی کمر ٹوٹ چکی تھی، کیونکہ صلاح الدین ایک کے بعد ایک فتح اپنے نام کرتا جا رہا تھا، اور سن 1986 میں یہ بیت المقدس پہنچا اور یروشلم کو ایک بار پھر سے فتح کر لیا۔ اس کے بعد بھی مسلمان اور عیسائیوں کے درمیان خوب لڑائیاں ہوئیں، جن میں کئی بار شکست صلیبیوں کو ہوئی اور کئی بار مسلم سلطنتوں کو کسی نہ کسی مجبوری کے تحت پیچھے ہٹنا پڑا۔ ایک اندازے کے مطابق صلیبی جنگیں سن 1270 تک لڑی گئیں۔ اس کے بعد کسی بھی مغربی لیڈر کے اندر مذہبی بنیاد پر مسلمانوں کے ساتھ مزید چھیڑ چھاڑ کرنے کی ہمت پیدا نہ ہو سکی، اور یوں مذہبی جنگوں کا یہ سلسلہ ایک طویل مدت کے بعد اپنے اختتام کو پہنچا۔ تو دوستو، ہم نے اس ویڈیو میں یہ دیکھا کہ کس طرح مذہب کی بنیاد پر دنیا کے سٹارٹنگ سے ہی جنگیں ہوتی آ رہی ہیں، اور ابھی بھی کہیں نہ کہیں انہی پرانی نسلی جنگوں کی آگ مذہبی لوگوں میں پائی جاتی ہے، جس کی جھلک ہمیں آج کی جنگوں میں بھی دیکھنے کو ملتی ہیں۔ یہ جنگیں آج بھی اسی طرز کے ساتھ اور اسی سیریز کو فالو کرتی ہیں کہ عیسائیوں کو آج بھی یروشلم چاہیے، اور مسلمان آج بھی یروشلم نہیں چھوڑ پا رہے، اور مسلمان اب مرتے دم تک مسجد اقصیٰ کی حفاظت کرتے رہیں گے، اور کفار مسلمانوں کو کمزور کرنے کے لیے آخری حد تک جائیں گے۔ دوستو، یہ ایک پرانی جنگوں کا خلاصہ تھا۔ اگر آپ کو اسی طرح پرانی عیسائی اور مسلمانوں کی وہ جنگیں جو قرآن پاک اور احادیث میں جن کا ذکر کیا گیا ہے وہ دیکھنی ہے، تو مجھے کمنٹ سیکشن میں ضرور بتائیں، کیونکہ ہم اس کے اوپر ایک سیریز بنا سکتے ہیں جس میں ہر ویڈیو میں ایک جنگ کا ذکر کریں گے۔ دوستو، ویڈیو انفارمیٹیو لگی تو اسے لائک کر دیں، چینل کو سبسکرائب کریں تاکہ اسی طرح کی انفارمیٹیو ویڈیوز آپ کو ملتی رہے۔ اپنا خیال رکھیں۔ اللہ حافظ۔